شق صدر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہاں آئے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے پیچھے اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ ان کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے اور اپنے والد سے کہنے لگا، میرے قریشی بھائی کو 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، ان کو چت لٹایا اور پیٹ چاک کر دیا ہے۔ میں اور میرے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹایا۔ ہم نے کہا، میرے بیٹے تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، میرے پاس 2 شخص آئے جن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا پیٹ چاک کر دیا اور اس میں سے کوئی چیز نکالی جو نہ معلوم کیا تھی۔ میرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئے اور مجھ سے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بچہ کسی آفت میں نہ مبتلا ہو، اس سے پہلے کہ ظاہر ہو اس کو اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا، تم تو اس کی پرورش کے لیے بڑی خواہش مند تھی، اب کیوں لے آئی ہو؟ میں نے کہا، میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں، مجھے اندیشہ تھا کہ کوئی بات پیش نہ آ جائے، اس لیے ان کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا، یہ صحیح نہیں ہے، تم سچ سچ بتاؤ، ان کو واپس لانے کا سبب کیا ہے؟ بالآخر ان کا اس قدر اصرار ہوا کہ مجھے بتا ہی دینا پڑا۔ حضرت آمنہ نے کہا، تم کو ان پر شیطان کا ڈر تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، شیطان کی اس پر کوئی چال نہیں چل سکتی۔ میرے بیٹے کی شان ہی اور ہے، جب وہ حمل میں تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک ایسی روشنی نکلی جس نے شام کے شہر بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا۔ میں نے اس سے زیادہ ہلکا اور آسان حمل نہ دیکھا۔ پیدائش کے وقت ان کی حالت یہ تھی کہ دست مبارک کو زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف تھا۔ دادا کی پرورش۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنی والدہ اور دادا کے سایہ عاطفت میں ہونے لگی۔ عمر مبارک 6 سال ہوئی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی جگہ پر والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کر کے واپس آ رہی تھیں جن کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے۔ عبد المطلب کا بستر کعبہ کے سایہ میں بچھتا تھا اور ان کے صاحبزادے ان کے گرد بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب عبد المطلب آ جاتے تو ان کے احترام میں کوئی بستر پر نہیں بیٹھتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، واللہ اس کی شان ہی اور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور محبت سے پشت مبارک پر ہاتھ پھیرتے رہتے۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا جان کا بھی وصال ہو گیا۔ چچا کی پرورش میں۔ دادا کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ماں باپ شریک بھائی تھے، اس لیے خود عبد المطلب اس کی وصیت کر گئے تھے۔ قبیلہ لہب کا ایک جیوتشی مکہ آیا کرتا تھا۔ مکہ والے اس سے اپنے بچوں کا حال اور اس کی قسمتیں دریافت کیا کرتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس آئے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کسی کام میں مشغول ہو گیا۔ پھر جب اس سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش کی۔ ابو طالب نے جب اس کی رغبت اور توجہ زیادہ دیکھی تو غالباً نظر بد سے اندیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا۔ اس نے کہا، اس بچے کو مجھے دوبارہ دکھاؤ، اس کو بڑا درجہ حاصل ہونے والا ہے۔ واللہ لیکونہ شأن۔ بحیرہ راہب سے ملاقات۔ ایک دفعہ ابو طالب ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام روانہ ہوئے۔ جب سامان سفر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلنے پر مصر ہو گئے۔ ابو طالب کو رحم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا اور کہنے لگے، میں کبھی ان کو الگ نہیں کر سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلہ میں تھے۔ قافلہ بصرہ نامی جگہ پر پہنچا۔ یہاں ایک راہب اپنے گرجا میں رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ اس بار جب یہ قافلہ پہنچا تو اس نے آنے والوں کا بڑا اکرام کیا اور خاص اہتمام سے ان کے لیے کھانا پکوایا۔ دراصل راہب نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر تشریف لے جاتے ہیں بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن رہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تشریف رکھا تو درخت کی شاخیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گئیں۔ اسی سے متاثر ہو کر اس نے قافلہ کی دعوت کی اور کہا کہ تمہارے تمام بڑے چھوٹے اور آزاد و غلام اس دعوت میں شرکت کریں۔ آخر ایک شخص نے پوچھ ہی لیا کہ ہم تو بار بار یہاں سے گزرے ہیں مگر آپ نے کبھی کھانے کا اہتمام نہیں کیا، آج ہی یہ اہتمام کیوں ہے؟
بحیرہ نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن بہرحال تم لوگ مہمان ہو، میں نے چاہا کہ تم لوگوں کا اکرام کروں اور کھانا کھلاؤں، اس لیے تم سبھی اس دعوت میں شریک رہو۔ چنانچہ تمام لوگ آئے اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمسنی کی وجہ سے درخت کے نیچے قافلہ کی سواریاں اور سامان کے ساتھ رہ گئے۔ بحیرہ نے جب حاضرین کو دیکھا تو بات نہ پائی جو اب تک وہ قافلہ میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پھر کہا تم میں کوئی ایسا شخص نہ رہے جو کھانے پر شریک نہ ہو۔ لوگوں نے کہا ایک بچہ کے سوا جسے اس کی کم عمری کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے، سبھی یہاں موجود ہیں۔ بحیرہ نے کہا اس بچے کو بھی لے آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے مختلف حصوں کو بنظر غائر دیکھتا رہا۔ پھر جب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر منتشر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر چند باتیں دریافت کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لات و عزیٰ کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، مجھے ان سے زیادہ ناپسند اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بحیرہ نے دریافت کیا اگر کسی دوسری چیز کے بارے میں پوچھوں تو جواب دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند، بیداری اور کوائف و حالات کے سلسلے میں مختلف سوالات کرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ اب اس نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو ملاحظہ کیا اور ابو طالب سے پوچھا کیا یہ بچہ آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بحیرہ نے کہا نہیں، ان کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ ابو طالب نے وضاحت کی کہ میرا بھتیجا ہے، یہ بچہ حمل ہی میں تھا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا تم نے صحیح کہا، اب تم اس کو جلد اپنے گھر واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے بچاؤ، اس لیے کہ میں نے اس میں جو آثار و قرائن دیکھے ہیں، اگر یہود اس کو جان لیں تو شر پر آمادہ ہو جائیں گے، تمہارے بھتیجے کو بڑا درجہ عطا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ابو طالب شام کی تجارت سے فارغ ہو کر جلد ہی مکہ واپس آ گئے۔